اور وہ جو جذبہ اللہ کے لیے ہے جس کو شہادت آپ کہتے ہیں وہ پھر ایک اور مقام ہے. یہ وطن پرستی یا وطنیت ایک اچھی بات ہے, حب الوطنی ہے, نیکی ہے, ایمان ہو سکتا ہے, لیکن یہ عرفان حقیقی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اولاد کی خاطر جان نثار کرتا ہے انسان, اور محنت کرتا ہے, جان نثار کرتا ہے, وہ اولاد ہے نا, اللہ تو نہیں ہے. آدھی بات سمجھے؟ ماں باپ کے لیے بھی کرتا ہے, تو کہ ماں باپ ہیں, نیکی ہیں, آپ کا یقین ہے, کامل ہے, اللہ تو نہیں ہے. اس لیے زندگی جو آپ گزار رہے ہو اسی میں سے وہ ایک تھریڈ نکال لو کہ آپ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو. جس کی خاطر آپ زندگی گزار رہے ہیں دراصل اسی ہی کے لیے آپ جان قربان کر رہے ہیں. اور وہ عین ممکن ہے کہ آپ کا اپنا ہی کوئی منشا نکلا ہے, آپ اللہ کو اپنے انداز سے دریافت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ ہے کہ آپ کو اپنے انداز سے سفر کرنا چاہتا ہے. بڑا فرق ہے یہی. اگر تو نیکی باعث لطف ہوتی اور گناہ اگر ناپسند کیا جاتا آرے کے لیے تو کوئی گناہ نہیں کرتا. نیکی میں لطف ہے, سارے کرتے رہتے. بعض اوقات اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیکی جو ہے یہ تلخ ہوتی ہے اور گناہ جو ہے وہ شیریں ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. اسی لیے تو پھر پہچان کی ضرورت ہے, اس لیے تو کسی آدمی کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو شاید سمجھ کے کھاتے رہو اور وہ زہر نکل آئے. آپ اس بات میں اس لیے پیغمبروں کے قدم جو اللہ کریم کے عین حکم کے مطابق ہوتے ہیں ان کو قدم قدم پر احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے اپنی زندگی میں جو خواہش تم اپنا فرض سمجھ کے پورا کر رہے ہو عین ممکن ہے کہ وہ تمہارا فرض نہ نکلے. آپ میری بات سمجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا جی اولاد کی خدمت کرنا فرض ہے. اللہ نے کہا ہے نا, اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبت کے بعد یہ تم پر فرض ہے. آپ کی محبت کے بعد آپ کہتے ہیں اسے محبت بعد میں کر لیں گے, پہلے یہ فرض پورا کر لیا جائے. یہ لذت ہے, یہ فرض نہیں ہے. یہ آپ کی مجبوری ہے, یہ فرض نہیں بنتا. فرض جب تک فرض لگانے والے کو دریافت نہیں کرتے ہو پھر یہ فرض کس طرح ہوا؟ چھوٹا سا نقطہ اگر آپ اس کو سمجھ لو کہ یہ اللہ نے فرض کیا ہے اور اپنے بعد اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد یہ تمہاری زندگی میں فرض ہے. پہلے دو آئٹم نکال دو اور تیسرا فرض پورا کرو تو وہ فرض ہی نہیں ہے, وہ نکل گیا, وہ غیر ہی ہے. یہ فرض اس لیے ہے کہ فرض ایسے فرض کہنے والے کو آپ نے مانا ہے, کہنے والے کو نہیں مانا تو فرض کہاں سے ہے؟ زندگی بعض اوقات آپ کو حکم دیتی ہے. زندگی کا حکم ماننا اور زندگی کی مجبوریوں کو ماننا یہ فطرت کے ساتھ وابستگی ہے اور فاطر کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نیند آئی ہے, سو جانا فرض ہے, سو جاؤ. یہ کیا ہے؟ ہم فطرت کے مطابق چل پڑے, لیکن فاطر تو خوش ہو سکتا ہے لیکن تم نے فاطر کی خدمت نہیں کی, فطرت پیدا کرنے والے کی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسلام نے بڑا جو آسان آپ کے لیے نسخہ بنا دیا کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو اور سب سے بڑا ماننے کے بعد بڑا اپنی آرزوؤں میں سب سے بلند آرزو اللہ کی, اس کا ماننا, حکم اور اس کے ساتھ کرنا محبت, اور اس کے جو دین عطا فرمایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو آپ نے اولیت دینی ہے. اب آپ خواہش اٹھاؤ. اب آپ دیکھو سارے بدل گئے واقعات. مثلا ماں باپ کی محبت اور خدمت ضروری فرض, میرے ماں باپ آپ پر نثار فرض. آپ بات میرے وہاں فرض بدل گیا کہ جب آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں میں اور میرے ماں باپ آپ پر نثار. اب جس کے لیے آپ ادروائز فرض کر رہے ہو وہ فرض بھی وہاں نثار ہے. اس لیے آپ کو جب تک یہ ترتیب سمجھتا ہے تب تک اپنی آرزوؤں پر بہت پیرا نہ دو کہ یہ نیکی ہے, یہ ہم کر رہے ہیں, یہ عین ممکن ہے, بلکہ عین ہی عین ہے کہ یہ آپ کی اپنی لذت ہے نفس کی. اللہ نے کہا ہے یہ بنا دو, اللہ نے کہا ہے بڑی دفعہ کہا ہے یہ بنا دو, لیکن اپنے اطاعت کے بعد آپ اس کی اطاعت سے پہلے وہی کام کرتے ہو. سینکشن آپ اللہ سے لیتے ہو, کام آپ کا غیر اللہ ہوتا ہے. اس لیے آپ ذرا اپنے آپ کو دانائیوں سے نکال کے سادہ سا آپ اللہ کی خدمت میں لگ جاؤ. دنائی کی ضرورت نہیں, اس لیے بہت بڑے طریقے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس بات کی آپ خدمت کر رہے ہو, جس کے لیے زندگی گزار رہے ہو,
اس کا نام کیا نکلے گا بعد میں یہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے. آپ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یا انا نکلے گی، یا نفس نکلے گا، یا کوئی فانی شے نکلے گی. اس لیے اس بات کا بڑا خیال کر لو کہ کیا وہ واقعی آپ اللہ ہے آپ کے لیے. تو اب آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا کہ زندگی کو جتنی ساری حاصل کی ہے ہم نے، جس کے حکم پر آپ زندگی چھوڑ سکتے ہو وہی آپ کا محبوب ہوا نا. آپ آرزو نہیں چھوڑتے اور آپ اللہ اللہ کرتے جا رہے ہو، بات کیا بنی پھر؟ ایک معمولی سی آرزو نہیں چھوڑتے، اس کے اوپر فرض کا پہرا لگایا ہوا ہے، ضرورت کا پہرا لگایا ہوا ہے، یہ مجبوری ہے، اس کے اوپر یہ بہت بڑا واقعہ ہے، ایسا ضروری ہر انسان کے لیے. یہ آپ کے پاس اگر اللہ کا ہے تو ٹھیک ہے، یا نہیں کہ چھوڑ دیں. اتنی بات سمجھ آتی انسان کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی کام نیکی ہے اور وہی کام گناہ ہو سکتا ہے. اگر وہ ناپسند کر دے تو وہ نیکی نہیں رہے گی. ایک تو اس نے بتایا ہوا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے. جہاں سمجھ نہیں آتی وہاں پر پسند کو نیکی کہتے ہیں، ناپسند کو گناہ کہتے ہیں. جو وہ پسند کر لے وہ نیکی ہے، اور جو اس کو پسند نہ ہو اب وہ نیکی نہیں ہو سکتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نیکی کے انداز سے جا رہے ہو اللہ کی طرف، پسند نہیں آیا آپ. آپ میری بات سمجھ آئی؟ دنیا کے انداز سے آپ نیکی کر رہے ہو، آپ مسجد بنا رہے ہو اور مسجد پکی بنا رہے ہو، تعمیر ہو رہی ہے اسلام کی خدمت کے لیے، اللہ کو پسند نہیں آئی یہ بات. آپ یہ بتاؤ نیکی ہے؟ اب یہ نیکی نہیں ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ بظاہر نیک عمل اگر نیت سے باہر ہو جائے تو وہ نیک نہیں ہے. اور آپ اپنے اللہ کی طرف جانے سے پہلے اپنی نیت کو غور سے دیکھ لو. اس کا جواز میرے سامنے نہیں دینا، ان کے سامنے نہیں دینا، اپنے دل میں جواز. یہ جو ہم حج کرنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے شوق کیا ہے؟ یہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں اس کے پیچھے محرک جذبہ کیا ہے؟ اگر اللہ ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دو، آپ چھوڑتے نہیں ہوتے. تبلیغ میں لگے ہوئے ہو، چلو خدا کے لیے چھوڑ دو تبلیغ کو، کہتا نہیں میں تبلیغ ضرور کرنی ہے. دیکھو اللہ نے ارشاد فرما دیا قتل و غارت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا وہ اللہ کے فرمان کا پاسبان نہیں ہو سکتا. نہیں بات سمجھائی؟ اللہ کے فرمان کا وہی پاسبان ہے کہ جو یہ تمیز کر سکے کہ اب تک میں اللہ کے نام کا غصہ تھا، اب میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، میں نے تو یہ رہا کر. اب یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی تمیز ہو تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بات کر رہا ہے، تبلیغ کی بات کر رہا ہے، اللہ کے نام کی بات کر رہا ہے، گالی دے دی تو اسے چھوڑ دی. اب میں اس قابل نہیں رہا کہ میں تمہیں اللہ کی بات بتاؤں، کیونکہ ذاتی نفس کے اندر میں آ گیا، ذاتی غصے میں آ گیا. اور یہاں تو ذاتی غصے تو ذاتی نفرتیں محبتیں چل رہی ہیں. اس لیے آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کے حوالے کرو، اور پھر آپ دیکھو کہ آپ کے دل میں سوال کیا پیدا ہوتا ہے اور واقعات کیا پیدا ہوتا ہے.